أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نور من نور الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، دعائیں قبول ہو اور آپ کو اسلامی محرم مہینہ مبارک ہو. ایسے الحمدللہ محرم کے بیانات میرے آ چکے ہیں. کچھ سیرتوں کے کچھ مختلف عنوان پر خوف الہی، عشق رسول، اللہ والوں کے سیرتوں پر، ماں باپ کی عظمتوں پر، نماز نوافل پر، رحمت کے خزانے، خشیت الہی، توبہ کی حقیقت، درود و سلام کی برکات، سارے پروگرام میرے انشاءاللہ آپ تک پہنچے ہیں اور آتے ہیں. اور انشاءاللہ جب تک اللہ کے محبوب نے چاہا، کربلا والوں نے چاہا، غوث و خواجہ نے چاہا، مرشد نے چاہا، شہد اچھی رہی تو انشاءاللہ وہ بیانات بھی اور بھی آتے رہیں گے. ابھی خاص عاشورہ کی نماز نوافل کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. یہ بھی بیانات آئے ہیں پر کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ خاص عاشورہ کے لیے 15-20 منٹ کا بھی ایک چھوٹا سا پروگرام، تو حاضر خدمت ہوں. آپ عاشورہ کی رات اور عاشورہ کے دن نماز نوافل بھی پڑھیں اور روزہ بھی رکھیں. یوم عاشورہ کے مشہور واقعات، اس لیے اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے. اور عاشورہ کا دن بہت معظم ہے. 10ویں محرم کے دن بہت سارے بڑے بڑے واقعات رہنما ہوئے، جیسے فرعون کا لشکر غرق ہوا، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سلامتی کے ساتھ اتر آئی، اور اس نجات سے شکرانہ نماز اور روزہ بھی رکھا. ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ باغ بن گئی. عیسیٰ علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے. یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ہوئی. موسیٰ علیہ السلام بھی اسی دن پیدا ہوئے. ایوب علیہ السلام کی 18 سال کی بیماری سے اللہ نے اس امتحان میں اللہ نے کامیاب کیا اور اسی دن بیماری سے آپ کو نجات ہوئی. یعقوب علیہ السلام کی بینائی، آنکھ کی روشنی آ گئی. یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہیت ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں پر آپ کا غلبہ ہوا.
ایسے بہت سارے واقعات. پہلی بارش اسی دن یعنی محرم کے 10ویں دن ہی ہوئی. اللہ نے کرسی کو، قلم کو، آسمان کو، سمندر کو اسی دن یعنی 10ویں محرم کو ہی پیدا کیا. عاشوراء کے دن ہی اصحاب کہف کا قصہ ہوا، اور عاشوراء کے دن ہی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو شہادت کا درجہ حاصل ہوا. اور اسی دن جمعہ کے دن ہی قیامت آئے گی. عاشوراء ایک عظیم بزرگ دین ہے. اس میں بہت سارے کام ایسے ہیں کرنے میں آسان ہے مگر ثواب میں لاتعداد ہے، بڑا ثواب ہے. جیسے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سر کے ہر بال کے عوض ایک درجہ بلند فرماتا ہے. یہ غوث پاک کی کتاب کا بھی حوالہ ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت بھی ہے. اور ایسے یتیم بچوں کے ساتھ محبت کرنا تو بہت ہی بڑا ثواب ہے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف اللہ کی رضا کے لیے یتیم کے سر پر کوئی ہاتھ پھیرتا ہے تو اس سے ہر بال کے عوض نیکیاں ملتی ہے جن پر ہاتھ پھیرے گا. یتیم بچوں یا بچیوں کو اس کے پاس کا احسان کرے گا تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں میرے اور اس کے درمیان میں صرف اتنا فاصلہ ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں شہادت کی اور بازو کی اٹھا کر بتایا کہ اس کے اور میرے درمیان صرف یہ 2 انگلی کا فاصلہ رہے گا. روایت ہے احمد میں بھی، مشکات میں بھی. عاشوراء کے دن غسل کرنا تمام بیماریوں سے بچاؤ ہے، افضل ہے. عاشوراء کے روز توبہ کرنی چاہیے، توبہ کی قبولیت ہے. عاشوراء کے روز جیسے بھی اپنی حیثیت ہو اچھے پاک صاف کپڑے پہننا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے. یہ سب برکت والی چیزیں ہیں. اور عاشوراء کے دن ہی اپنے اہل و عیال کے لیے کھانا، رشتہ داروں کے لیے، اڑوس پڑوس کے لیے بنانا چاہیے، بھیجنا چاہیے. یہ سالہ سال برکت والا دین ہے. اگر عاشوراء کے روز ہمارا دسترخوان وسیع ہوگا تو اللہ سالوں سال اس کی برکت نصیب کرے گا. یہ غوث پاک کی کتاب میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے. اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم نے اس کو دیکھا اور تجربہ کیا، ایسا ہی پایا، اور اس کی برکتیں 50 سال تک ہم نے دیکھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ سے بھی روایت ہے اور اس کو ایسا ہی پایا. کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جایا کرو، کوئی جنازہ مل جائے تو جنازے میں شرکت کیا کرو. عاشوراء کے روز کچھ نہیں تو پانی، کھجور، تھوڑا سا شربت
اللہ کے رسول کے بزرگوں کے نام دیا کرو، یہ سب تمہارے لیے برکت کے لیے کافی ہے۔ 10ویں محرم شریف یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھنا بڑا ثواب ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عاشورہ کا روزہ انبیاء کرام علیہ السلام نے رکھا۔ اور یہ حدیث کو علامہ منادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا۔ اور خلیفہ عبد القادر باللہ کر کے ہے، وہ کہتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ جانور بھی رکھا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں روزانہ چیونٹیوں کو روٹی کے ٹکڑے کر کے ایک جگہ ڈالتا تھا، مگر عاشورہ کے روز چیونٹیاں جو ہے روٹی نہیں کھاتی تھی۔ عاشورہ کا روزہ تمام روزوں سے، تمام نفلی روزوں سے، نفلی روزوں میں افضل ہے۔ سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑا: عاشورہ کا روزہ، ذی الحج کے عشرے یعنی پہلے 9 دن کے روزے، ہر ماہ کے 3 دن کے روزے، اور فرض نماز فجر سے پہلے 2 رکعت سنت۔ یہ مشکوٰۃ شریف کا بھی ہے حوالہ۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جو کافر کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گیا تھا، عاشورہ کے روز جیل خانے سے بھاگ گیا۔ کافر نے ان کا پیچھا کیا تو اس نے قریب تھا کہ پہنچ جاتے کافر، تو اس نے دعا مانگی بھاگتے بھاگتے، اللہ اگر میں بچ گیا تو عاشورہ کا روزہ رکھوں گا۔ اللہ کی ارشاد ہوئی، کافروں کی آنکھوں میں کچھ پردہ پڑ گیا، کافر آپ کو اس قیدی کو دیکھ نہیں سکے اور بچ گیا۔ پھر اس نے روزہ رکھا۔ جب رات ہوئی، قیدی تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، نیت کر لی۔ جب رات ہوئی تو ایک فرشتہ افطار کے بعد شربت لے کر حاضر ہوا۔ اس کو اس نے خواب میں ہی پیا، مگر جب آنکھ کھولی تو کھانے پینے کی حاجت نہیں رہی، یعنی ایسا لگتا تھا میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، پیاس بھی نہیں، بھوک بھی نہیں، اور یہاں تک کہ 10 سال تک اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، کوئی حاجت نہیں رہی۔ یہ حوالہ ہے نجحات المجالس کا، جلد اول صفحہ نمبر 145 کا۔ عاشورہ کے روز صدقہ خیرات کرنا بڑا ثواب ہے۔ ایک اور عاشورہ کے روز ایک فقیر جو ایک شہر ہے ملک عربوں میں، دمشق اور شام کے قریب میں وہاں کے ایک قاضی تھے، تو ایک فقیر اللہ والا پرہیزگار کچھ نہیں تھا، تو شہر قاضی کے پاس گیا اور کہا محرم شریف آ رہا ہے، محرم کی نیاز کے لیے کچھ مجھے امداد کریں، اور میں دعا کروں گا نواز رسول کی بارگاہ میں ہر سال نیاز شربت کرتا ہوں، یہ سال کچھ نہیں ہے تو تمہارا خیال آیا۔ وہ قاضی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ظہر بعد آؤ۔ ظہر بعد گیا وہ فقیر اللہ والا پرہیزگار، کہا ابھی کچھ ہوا نہیں، عصر بعد آؤ۔ پھر عصر بعد گیا، پھر قاضی نے دھیان دیا نہیں۔
وہ جا رہا تھا، راستے میں خیال آیا کہ کیا کرے۔ اس نے فقیر نے دیکھا ایک نصرانی کھڑا تھا، تو نصرانی پر جیسے اس فقیر کی نظر پڑی تو نصرانی نے مسکرایا، چاہے آپ کا لباس دیکھ کر مسکرایا ہو کہ مسلمان ہے، پرہیزگار ہے، سر پہ عمامہ ہے، جو بھی ہو، جب اس نے مسکرایا تو اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ اس سے کہا جائے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کہا مجھے کچھ عاشورہ کے لیے، نیاز کے لیے، نیاز حسین کے لیے کچھ رقم چاہیے، کچھ آٹا گوشت، کچھ دودھ شربت کے لیے۔ نصرانی نے کہا جو چاہیے آپ بولو، جس کا دین ہے اسی دین کے صدقے میں تمہیں دوں گا۔ بہت سارا آٹا، گوشت، دودھ، شربت کے لیے سب کچھ دیا۔ وہ فقیر، وہ اللہ والا خوش ہو گیا، چلو میرا کام ہو گیا۔ اس نے بڑی محبت کے ساتھ شربت بنایا، لوگوں کو پلایا، نیاز بنائے، لوگوں کو کھلائے۔ اب اسی رات یعنی عاشوراء کی رات قاضی کو خواب آیا۔ قاضی دیکھ رہا ایک بڑا عالی شان سونے کا محل ہے، یاقوت اہم کا بنا ہوا۔ وہ اس محل میں جانے لگے تو فرشتوں نے روکا اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ محل دیکھنے۔ بولے یہ دیکھنے کا بھی تمہارا حق نہیں ہے، تھا تمہارا مگر تمہارے ہاتھ سے نصرانی لے گیا۔ وہ خواب میں کہتا ہے کیسے؟ بولے وہ فقیر آیا تھا، اللہ کی رسول کے نواسے کے نام کچھ مانگنے، کچھ حاجت کے لیے، تم نے دیا نہیں۔ قاضی کی آنکھ کھلی، افسوس کے ساتھ روتا ہوا۔ وہ نصرانی کو جانتا تھا، قریب میں ہی اس کا گھر تھا۔ کسی ساتھیوں کو لے کر صبح پہنچا اور کہا کہ بھلے آدمی کل تم نے کیا نیکی کی ہے؟ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا میں نے کچھ خواب دیکھا ہے، اب ایک کام کر، اس خواب، اس نیکی کا ثواب تو میرے نام مجھے بیچ دے، اس کے بدلے میں میں تجھے 1,00,000 دینار عطا کرتا ہوں۔ تو وہ نصرانی کہنے لگا جو خواب تم نے دیکھا ہے نا، وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ تم 1,00,000 میں ایک چوکھٹ کا ٹکڑا بھی مانگو نا، وہ میں تمہیں نہ دوں، کیونکہ وہ جنت کا محل میں نے بھی دیکھ لیا ہے۔ اور لو سنو، اب تم ہی مجھے کلمہ پڑھا دو، کیونکہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ دین ایسا ہے کہ تھوڑا سا دین میں کرنے سے اللہ اپنے نبی کے نواسے کے صدقے جنت دے دیتا ہے۔ یہ بھی حوالہ ہے نزہۃ المجالس، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146۔ ایسے کوئی بے صبر انسان بھی ہوتا ہے نا، صبر نہیں کرتا۔ یہ بھی روضۃ الافکار میں ایک حکایت ہے، بیان ہے۔ ایک شخص نے سنا کہ عاشوراء کے روز جو کوئی 7 دینار خیرات کرتا ہے تو اللہ اسے 700 دینار عطا کرتا ہے۔ ایک آدمی نے 7 دینار دے دیے۔ اب وہ دوسری مجلس میں حاضر ہوا جہاں مجلس امام حسین ہوا کرتی تھی، تو بیان میں پھر وہی مولانا نے کہا جو اللہ کی راہ میں ایک دے اللہ 70 گنا زیادہ دیتا ہے۔ تو وہ بیان کے بعد مولانا سے ملنا، کچھ لوگ بھی تھے، وہ کہنے لگے مولانا کیا بات ہے، خیریت ہے؟ بولے کیا خیریت؟ آپ نے جو بیان کیا
وہ میں نے عاشورہ کے دن 7 دینار دیے مگر ابھی تک مجھے 7,000 دینار نہیں ملے۔ تو مولانا نے ایسے ہی ہنستے ہوئے کہا میاں سال پورا نہیں ہوا ہوگا؟ بولے ہاں سال تو کچھ پورا نہیں ہوا، کچھ دن باقی ہے۔ تو مولانا بھی اللہ والے تھے، کہا صبر کرو، اللہ کریم وہ جو وعدہ کرتا ہے سچا اور پکا کرتا ہے۔ رات کو اس کو خواب آیا، خواب میں کوئی کہتا ہے، خواب میں کوئی کہتا ہے اے جھوٹے، لے یہ تیرے 7,000 دینار پکڑ، اور اگر تو صبر کرتا تو تیرے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑا اجر و ثواب ہوتا۔ تو عاشورہ کی رات اور عاشورہ کے دن 9ویں 10ویں کو روزہ رکھنا چاہیے، نماز نوافل بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ اس دن روزہ رکھنے سے 900 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور حضور عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو عاشورہ کی رات کو بھی اور دن کو بھی 6 رکعت نماز پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد یاسین شریف نہیں آتی تو 10 مرتبہ قل اللہ شریف، تو اللہ پاک جنت میں اس کو 2000 محل عطا فرمائے گا، اور ہر محل کے 1000 دروازے یاقوت کے ہوں گے، اور ہر دروازے پر ایک تخت زبرجد سبز کا ہوگا، اس پر ایک تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی، اور اس کے علاوہ 6000 بلائیں اس نماز کے صدقے دور ہو جاتی ہے، اور 6000 نیکیاں اس کے نامالی اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اور آگے 1000 محل تیار ہوتا ہے، اور اس کے 50 برس کے پچھلے 50 سال کے آئندہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صغیرہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ حضور غوث پاک کی کتاب بنیۃ الطالبین میں لکھا ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 54 میں ہے۔ اسی رات 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے سے قبر روشن ہوتی ہے، اور قیامت تک اس کی قبر کو اللہ روشنی کے ساتھ روشن رکھے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تمہیں مجھے ہدایت نصیب فرمائے، اور محرم شریف کے خاص بیانات بھی جو ہے چینل میں آ گئے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں، اور اچھے بیانات جو ہے وہ دیکھیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ ایک حدیث یا ایک بات کسی کو پہنچانا ثواب ہی ثواب ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تمہیں وہ مجھے ہدایت نصیب فرمائے، اور عاشورہ کے دن اور عاشورہ کی رات نماز نوافل بھی اور روزہ بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ بھی میرے لیے دعا کرنا، اور ساری کائنات کے لیے، سارے کل امت مصطفیٰ، کل امت مرحومہ کے لیے دعا کرنا۔ اللہ تمہیں اور مجھے ہدایت نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔